سید شیر علی زیدی ابن علمدار حسین اور سعید فاطمہ بنت حسن میاں اور سید بابر علی زیدی ابن شیر أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والقرآن والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صلوات حضرات یہ سورہ مبارکہ محمد کی 33ویں آیت اس کا ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والو جو لوگ قرآن مجید کی برابر تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ضرور ہے کہ کلام الہی میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے خاص طور سے ایسی آیات کی جن میں اللہ نے کوئی حکم صادر فرمایا وہ حکم امر کی شکل میں ہو یا نہیں کی شکل، نماز کے بارے میں ہو
یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کا حکم ہو یا زکوٰۃ کا حکم ہو، اکثر جب اللہ نے احکامات صادر فرمائے تو ایمان لانے والوں کو مخاطب کرتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے، اس کے بعد ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بہت سی آیات میں آپ کو یہ ٹکڑا بھی مل جائے گا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بعض مقامات پر بات یہی پر تمام ہو گئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد اللہ نے کوئی اضافی نہیں۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی تو بعض آیات ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے بعد کوئی اور حکم بھی صادر، مثلا ایک بہت ہی مشہور آیت ہے سورہ مبارکہ نساء کی، جس کو آپ برابر سنتے رہتے ہیں اور میرے خیال میں یاد رکھتے ہیں، حضرات میں کہیں سب کو وہ آیت یاد ہوگی۔ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو آپ کے ذہن میں فوراً مکمل آیت آ جائے گی، کیونکہ ہمارے یہاں اکثر مجالس میں علماء ذاکرین اس آیت کو سرنامہ سخن قرار دیتے رہتے ہیں، اور وہ آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وأولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی اطاعت کرو کہ جن کو تمہارے درمیان اولی الامر قرار دیا گیا۔ یہ آیت بھی آپ نے برابر سنی۔ اس وقت میں نے سرنامہ سخن کے طور پر جو آیت آپ نے خدمت میں پیش کی ہے، یہ سورہ محمد کی آیت ہے، 33ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد حکم دیا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ سامنے سے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، یعنی اپنے اعمال کا تحفظ کرو، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں پڑھے لکھے حضرات ہیں، میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آیت میں اعمال کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی اضافت نہیں استعمال، اس بات کی تشخیص نہیں ہوتی کہ کن اعمال کے تحفظ کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا عقل کا استعمال کیا جائے تو بات اپنے آپ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، یعنی جتنے کام ہم کرتے ہیں، وہ اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ہمارے اعمال صالح ہوتے ہیں جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے، یا پھر ہمارے اعمال قبیحہ ہوتے ہیں۔ اعمال صالحہ وہ اعمال ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم اللہ سے اجر و ثواب کے متمنی ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم امیدوار ہوتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں اجر ملے گا، ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہم حج کے لیے جائیں گے تو ہمارا درجہ بلند ہوگا۔ تو
یہ اعمال صالحہ کہلاتے ہیں. کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اعمال قبیحہ کہلاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، جیسے مثلا جھوٹ، جیسے مثلا فریب، جیسے مثلا غیبت، یا مثلا دیگر اعمال ہیں کہ جو اعمال قبیحہ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اول ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں کہ اب اگر اللہ ہم کو اعمال کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے تو اب چاہے یہاں اعمال کے ساتھ کوئی اضافت نہ استعمال ہوئی ہو، لیکن یہ بات تو خود ہی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اعمال قبیحہ کی حفاظت کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ اعمال صالحہ کی حفاظت کا حکم دیا جائے گا. اگر آپ جملہ سننا چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اعمال قبیحہ سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے، اعمال صالحہ کو بچانے کا حکم دیا جاتا ہے. صلوات پڑھتے ہیں. کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی حفاظت کرنا ہے. ادھر میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ بہرحال عمل کی طرف ترغیب دینا بھی ایک تبلیغ کا رخ ہے، اور وہ بھی ضرور ہونا چاہیے. لیکن اس زمانے میں جب مسجدیں نمازیوں سے چھلک رہی ہیں، زیادہ تر لوگ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جو مستطیع ہیں وہ حج کے لیے بھی جا رہے ہیں، اور تمام اعمال صالحہ انجام دے رہے ہیں، تو اس وقت لوگوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ صرف عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے بعد اس کا تحفظ کرنا. یا پھر یوں سمجھے کہ اعمال کے ساتھ بات نہیں، بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کا بندوبست کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، احادیث کے اوپر نظر ہے، تو آپ خود ان باریکیوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم محنت بھی کرتے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہم وقت بھی صرف کرتے ہیں، ہم پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. یا پھر آپ یوں سمجھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھی مگر نہیں پڑھی، سمجھنا، ہم نے روزہ رکھا مگر نہیں رکھا، ہم حج کے لیے گئے، لاکھوں روپے خرچ ہوئے، مگر ہمارا حج نہ ہوا. صلوات پڑھے اس بات یہ ہے کہ اعمال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے. تو یہ تحفظ اعمال جو ہے، یہ ایک مختصر سی مجلس کا موضوع نہیں ہے، یہ پورے عشرے یا خمسے کا موضوع ہے. اگر اس کے اوپر گفتگو کی جائے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس وقت 40-45 منٹ کے مجلس میں کسی ایک رخ پر آپ سے گفتگو کر سکتا ہوں. بہت توجہ دیجیے، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جس کو شاید یہاں بیٹھے ہوئے حضرات نے ہزاروں مرتبہ سنا ہو کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قبلا ما سوا ردت رد ما سوا، یعنی اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر یہ رد تو ہر عمل رد. تو یہ کس عمل کے لیے کہا جا رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کہ کس کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر یہ رد تو ہر عمل رد. تو میرے خیال میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں یا ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر نماز پڑھی تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز نہ پڑھی تو ہر عمل رد. لیکن ابھی حدیث میں یہ نہیں کہا جا رہا. آپ بڑی بات سمجھیں، اس حدیث میں نماز نہ پڑھنے والوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. سنا میں کیا عرض کر رہا، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں. اس لیے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. اور تو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر نماز قبول ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی، اور اگر رد ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی. صلوات پڑھنے تو اب جو نماز نہیں پڑھتے ان کی مذمت میں یا ان کی تنبیہ میں دیگر حدیثیں ہیں، اس سے انکار نہیں. پیغمبر کی بھی حدیثیں ہیں، معصومین کی بھی حدیثیں ہیں، لیکن اس حدیث کا تعلق نماز نہ پڑھنے والوں سے بالکل نہیں. ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کی جا رہی، بلکہ رسول فرما رہے کہ اگر نماز قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر نماز رد تو ہر عمل رد. اب اس بات کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مثلا میٹرک کا رزلٹ آیا ہے تو اب کون بچہ فیل ہوگا اور کون بچہ پاس ہوگا؟ بھئی وہی بچہ پاس ہوگا کہ جو ایگزام میں اپیئر ہوا، اور وہی بچہ فیل ہوگا جو ایگزام میں اپیئر ہوا. اب جو بچہ ایگزام ہی میں نہیں بیٹھا، جس نے ایگزام ہی نہیں دیا،
اس کے لیے آپ کیا تلاش کریں گے کہ یہ فیل ہوا یا پاس ہوا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کامیاب بھی وہی ہوگا جو ایگزام میں اپیئر ہوا، اور ناکامیاب بھی وہی ہوگا جو ایگزام میں اپیئر ہوا۔ تو یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ نماز اگر رد ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی، اور اگر نماز قبول ہوگی تو وہ بھی پڑھنے والے کی۔ تو الحمدللہ ہم سب نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کو کم سے کم نماز کے سلسلے میں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی اگر یہ قبول تو ہر عمل قبول، اور اگر یہ رد تو ہر عمل رد۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ نماز اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی تو کیسے قبول ہوگی؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، پنجانہ نماز پڑھ رہے ہیں، وقت پہ نماز پڑھ رہے ہیں، اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اب دیکھیں سب سے پہلی چیز دھیرے دھیرے لوگ آ رہے ہیں، میں آپ کی خدمت عرض کر رہا ہوں، یقیناً مقصد میت جو ہے وہ فضائل و مصائب اہل بیت کا بیان، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں تمہید کے طور پر اگر فضائل تک پہنچنے کے لیے کچھ مسائل بھی بیان ہو جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن قبلہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو بھائی ہمیں نماز کے بارے میں کچھ معلومات بھی ہونا چاہیے۔ اگر ہم نماز کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو ہم سے اغلاط کا امکان ہے یا نہیں، غلطیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ تو نماز کے بارے میں معلومات ہونا بھی نہایت ضروری ہے کہ نماز میں واجبات کیا ہیں، مطلب وہ کون کون سے اعمال نماز میں آپ انجام دیتے ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو انجام دیتے ہیں تو نماز آپ کی نماز ہوتی ہے، اور کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ تو ان کو کہتے ہیں واجبات نماز، تقریباً 10 ہیں جو واجبات نماز کہلاتے ہیں۔ اب ان 10 واجبات نماز میں 5 ہیں ارکان نماز، یعنی واجبات ہی میں 5 جو ہے وہ ارکان نماز۔ ارکان نماز کا مطلب کیا ہے؟ ارکان نماز میں اور واجبات نماز میں تھوڑا سا فرق کیا ہے کہ کوئی بھی واجب جو رکن نہیں ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کے اسے چھوڑ دیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر بھولے تو چھوٹ جائے تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ لیکن جو ارکان ہے وہ اگر جان بوجھ کے چھوڑا جائے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر بھولے تو چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے خیال میں آپ جانتے ہوں گے، ایک تو نیت ہے، سب سے بڑا کیا ہے؟ نیت۔ اب ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ویسے ہم بھی نیت کرتے ہیں، آپ بھی نیت کرتے ہیں، آپ جیسے بھی نیت کرتے ہو، لیکن میں آسانی کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ نیت کا مطلب نیت ہے۔ ایک صلوات دیکھیے آپ نے شاید میری بات کے فرق غور نہیں کیا، نیت کا مطلب کوئی جملہ نہیں ہے، نیت کا مطلب کوئی کلمہ نہیں ہے، بلکہ نیت کا مطلب نیت ہے۔ یعنی آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی نیت ہے کہ آپ مغرب کی نماز پڑھنا ہے یا عشاء کی نماز پڑھنا ہے یا فجر کی نماز پڑھنا ہے یا ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اسی کو نیت کہتے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ بھی ارکان نماز میں، یعنی اگر نیت نہیں ہے اور آپ نماز پڑھنا تو وہ نماز آپ کی نماز نہیں ہے، چاہے بھولے تو چھوٹے اور چاہے جان بوجھ کے چھوٹے۔ اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ اس کے بعد قیام بھی نہایت ضروری ہے۔ ایک تو یہ قیام تکبیرۃ الاحرام والا، اور اس کے علاوہ ایک قیام اور ہے، وہ قیام کیا ہے؟ کہ قیام متصل با رکوع، یعنی رکوع سے پہلے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں تو پھر قیام متصل با رکوع، یعنی رکوع سے پہلے آپ کا قیام، اس کے بعد پھر رکوع ہے، اور رکوع کے بعد 2 سجدے ہیں۔ یہ ہے 5 ارکان نماز۔ تو آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ارکان نماز کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مستحبات نماز کیا ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ اگر آپ انجام دیتے ہیں تو آپ کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی جان بوجھ کے بھی اگر چھوڑتے ہیں تب بھی آپ کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ ان کو کہتے ہیں مستحبات نماز۔ ایسے ہی مکروہات نماز ہے، مکروہات نماز بھی ہیں، ایسے ہی مبطلات نماز ہیں، یعنی ایسے اعمال کے جن کی وجہ سے نماز جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے۔ اب میں کس چیز کے اوپر آپ سے گفتگو کروں؟ میں چاہتا ہوں ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر گفتگو ہو جائے اور بہرحال فضائل بھی بیان ہو جائے، آپ خوش بھی ہو جائے، میت بھی تمام ہو جائے اور مقصد میت بھی حاصل ہو جائے۔ لیکن قبلہ ایک باب ہے جسے کہتے ہیں شکیات نماز، اور میں اس سارے مجموعے کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ جتنی چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ مجالس کا موضوع نہیں، یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ واجبات نماز، یہ ارکان نماز، یہ مبطلات نماز، میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہیں، جتنے حضرات جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، جو ہم سے چھوٹے بیٹھے ہیں، جو ہمارے برابر کے لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ تمام حضرات سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آپ نے نماز پڑھنا کہاں سے سیکھا؟ کس نے سکھایا آپ کو نماز پڑھنا؟ محلے کی مسجد میں جو نماز پڑھانے آتے انہوں نے سکھایا؟ مولانا صاحب نے سکھایا؟
جمعے میں سیکھا؟ کہاں سیکھا؟ ہر آدمی جواب دے گا کہ ہمارے والدین نے سکھایا۔ یہ بہت ضروری ہے بات جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوم ورک ہیں، کلاس ورک نہیں۔ صلوات مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب لوگ ہوم ورک کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو ہوم ورک ہے وہ بھی کلاس ورک بن جائے۔ اب یہ تو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر بچہ ہوم ورک کر کے نہ آئے اور ہوم ورک کلاس میں کرنا پڑے تو نقصان ٹیچر کا نہیں ہوتا، طالب علم کا ہوتا ہے۔ صلوات ضروری ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں جانیں۔ اب دیکھیے کہ شکیات نماز، یعنی نماز میں شک ہو جانا، بس اسی کے اوپر انشاءاللہ مجلس تمام ہے۔ نماز میں شک ہو گیا کہ پہلی ہے یا دوسری ہے یا تیسری ہے یا چوتھی، یا مثلا شک ہو گیا کہ ہم نے رکوع کیا یا نہیں کیا، شک ہو گیا کہ سجدہ کیا یا نہیں کیا، شک ہو گیا کہ ایک کے بجائے دو سجدے کیے یا ایک ہی سجدہ کیا، یا دو کے بجائے 3 سجدے کر لیے۔ تو اس طرح کے شکوک جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ یا جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جتنے حضرات آپ کے محلے میں رہتے ہیں، یا جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں جملہ کہہ رہا ہوں معصومین کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صاحب ہم کو کبھی نماز میں شک نہیں ہوا۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نماز میں شک نہیں ہوا؟ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی صرف وہی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نماز میں کبھی شک نہیں ہوا جس نے کبھی نماز پڑھی ہی نہ ہو۔ جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں نماز میں شک نہیں ہوا، ورنہ اکبر بھائی بیٹھے یہ بیٹھے وہ بیٹھے، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ ہمیں نماز میں شک نہیں ہوا۔ شک ہوتا ہے اس لیے کہ ہم انسان ہیں، کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے، شک ہو جاتا ہے، توجہ نہیں رہتی، بہت سے وجوہ ہیں کہ ہم کو نماز میں شک ہوتا ہے۔ اسی لیے پورا باب قائم کیا گیا ہے۔ کچھ شکوک ایسے ہیں جن کی پرواہ نہیں کی جاتی، کچھ شکوک ایسے ہیں جن کی وجہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، کچھ شکوک ایسے جن کا ازالہ کر لیا جاتا ہے۔ تو وہ سارے 3 طرح کے شک ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اب آپ نے سن لیا، اب میں آغاز کر رہا ہوں۔ میرے خیال میں جن کو آنا تھا وہ آ گئے اور میں تمہید کی منزل سے بھی گزر گیا۔ دیکھیے قبلہ ایک کتاب ہے جو میرے خیال میں سارے حضرات کے گھر میں ہوگی اور نہیں ہے تو ہونا چاہیے، اور اس کتاب کا نام ہے نہج البلاغہ۔ جانتے ہیں نا نہج البلاغہ؟ پہلے تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ نہج البلاغہ مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، یعنی مولا علی نے نہج البلاغہ کو کمپائل نہیں کیا، لکھا نہیں، بلکہ 400 سال کے بعد سید رضی نے مولا علی کا کلام جمع کیا، اور انہوں نے مولا علی کا کلام جمع کیا اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلے حصے میں خطبات ہیں۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ خطبات۔ خطبات کیا ہوتے ہیں؟ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مکتوبات ہیں۔ مکتوبات کے بعد آخری حصے میں ارشادات ہیں، یعنی جو مختصر کلمات ہیں وہ ہے۔ پہلے حصے میں کیا ہے؟ خطبات۔ لیکن ایک بات بہت توجہ کے ساتھ سنیے، اور یہ عرض کرنا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور سے جو مخالفین ہیں وہ شدت سے اعتراض کرتے ہیں، لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خطبہ کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ خطبہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ اپنے محلے کی مسجد میں اگر جماعت کی نماز پڑھیں، ایک نماز پڑھانے والا ہو، ایک پیچھے کھڑے ہونے والا ہو تو نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی نماز پڑھا رہا ہے، ایک آدمی پیچھے پڑھ رہا ہے تو جماعت ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے۔ لیکن جمعے کے لیے افراد کی شرط ہوتی ہے، کیوں؟ صاحب بتا رہے 5 تو 5 کی شرط کیوں؟ کس لیے ہوتی ہے؟ 5 کی شرط اس لیے ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز کا جز ہے خطبہ۔ آپ کو غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا؟ جمعے کی نماز کا جز ہے خطبہ۔ تو خطبہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کچھ سننے والے ہوں، اور یہ آپ نے خطبہ جو ہے وہ چھپکے چھپکے نہیں دیا جاتا، خطبہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ نہیں دیا جاتا، بلکہ کچھ سننے والے ہوں، 5 آدمی ہوں، 10 آدمی ہوں، 15 ہوں، 20 ہوں، 25 ہوں، 50 ہوں، 100 ہوں، جتنے زیادہ اتنا ہی بہتر ہے۔ تو وہاں جو امام جمعہ ہے وہ دیتا ہے خطبہ۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ خطبہ اسی کلام کو کہا جاتا ہے کہ جو سننے والوں کے سامنے دیا جائے، اگر سننے والے نہ ہوں تو اسے خطبہ نہیں کہا جائے گا۔ تو اب نہج البلاغہ کا جو حصہ خطبات کہلاتا ہے، تو ماننا پڑے گا کہ یہ سارے جو خطبات ہیں، یہ جو مولا علی کا کلام ہے، اس میں وہ کلام شامل نہیں ہے کہ مثلا مولا علی نے خالی سلمان فارسی سے کہا، یا صرف جناب ابو ذر سے کہا، یا جناب قمبر سے کہا، یا جناب عمار یاسر سے کہا، بلکہ اس میں وہ کلام ہے جو علی نے لوگوں کے سامنے علل اعلان کہا۔
کیا سمجھایا؟ اعلیٰ نے اعلان کہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسی پورشن میں خطبہ شقشقیہ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے آپ نے شاید غور نہیں کیا. یہ خطبہ شقشقیہ کیا ہے؟ کہ خطبہ شقشقیہ وہ ہے جس میں مولا علی نے اپنی خلافت کے سلسلے میں بھرپور احتجاج فرمایا ہے، قیام فرمایا ہے. پہلی خلافت کے بارے میں، دوسری خلافت کے بارے میں، تیسری خلافت کے بارے میں مولا علی نے کھل کے بیان کیا ہے. اب جب مولا علی نے بیان کیا تو یہ چپکے سے کسی سے بیان نہیں کیا، اس لیے کہ اگر علی چپکے سے کسی سے بیان کرتے تو سید رضی اسے خطبہ نہ کہتے. ایک بار آدم ادم صلوات آپ کے ساتھ پوری توجہ نہیں فرمائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے میں کہا صاحب مولا علی تو اپنے حق کے سلسلے میں بولے نہیں تو آپ کیوں بولتے؟ ارے بھائی اگر آپ نے پڑھا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا علی نہیں بولے. مولا کائنات کا بہت کلام اس قسم کا ہے کہ جس میں ہمارے مولا نے اپنے حق کے سلسلے میں شدید ترین احتجاج فرمایا ہے اور جو بتایا ہے کہ بھئی دیکھو یہ میرا حق تھا جسے چھین لیا گیا، جسے غصب کر لیا گیا. تو اسی سلسلے میں خطبہ شقشقیہ ہے. اب خطبہ شقشقیہ میں مولا کائنات نے گفتگو فرمائی نہیں فرمائی؟ یہاں تو لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. میں کہا صاحب مولا علی نے ان کے خلاف اور ان کے خلاف اور ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. ہاں نہیں اٹھائی علی نے تلوار. تو کہ جب علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو آپ ان پر لعنت کیوں کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا لوگ. جب علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. دیکھیے اہل موتر بیٹھے ہیں، اگر آپ محسوس کریں گے تو شاید آپ خاموش نہیں رہیں گے. اور بہت قیمتی بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب ان کے خلاف ان کے خلاف ان کے خلاف. آپ سمجھ گئے نا مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی تو جب علی نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تو آپ ان پر لعنت کیوں کرتے؟ ہم صرف ایک جملہ کہنا چاہتے ہیں، اگر اسی بات پر تم قائم ہو تو پھر قائم رہو. پھر علی نے جن کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ٹھیک ہے ان پر لعنت نہ کرو، لیکن جن کے خلاف تلوار اٹھائی ایک صلوات پڑھنا جن کے خلاف تلوار اٹھائی، یعنی جن کے خلاف مولا علی نے تلوار اٹھائی. ارے بھائی جنگ جمل میں تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ جنگ صفین میں تلوار اٹھائی یا نہیں اٹھائی؟ تو پھر جن کے خلاف تلوار اٹھائی ان پر تو لعنت کرو. تو پہلا میں آپ یہ کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ کا ایک پارٹ وہ ہے جو خطبات کہلاتا ہے. اس کے بعد دوسرا پارٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ ہے مکتوبات، مولا علی کے لیٹرز، مولا علی کے خطوط. جو خطوط مولا علی نے لوگوں کو لکھے وہ سب اس میں جمع ہے. تیسرا حصہ جو ہے وہ ارشادات پر مبنی ہے، یعنی اس میں مولا علی کے مختصر کلمات ہیں جو موجود ہیں، ان کو آپ پڑھیے. تو وہ جو مختصر کلمات ہیں مولا علی کے، اس میں ایک جملہ ہے آپ کے مولا کا، بس وہ سنیے اور وہی میرے موضوع سے متعلق ہے. مجلس کو تمام کر دوں کہ میرے مولا نے ارشاد فرمایا. یہ نہج البلاغہ کلمات میں آپ کو مل جائے گا، جا کے سرچ کیجیے گا، ورنہ آپ کے پاس موبائل ہے اس میں سرچ کر لیجیے کہ آپ کے مولا نے فرمایا کہ نوم علی الیقین. دیکھیے میں نے سونے کی بات کی مگر سو کے نہ سنیے. ایک صلوات پڑھا مطلب اس کا بتاؤں آپ کے مولا فرما رہے ہیں کہ نوم علی الیقین، یقین کے ساتھ سو جانا. کیا سنا؟ نوم علی الیقین، یقین کے ساتھ سو جانا. خیر من صلاۃ فی شک، شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. جب مولا علی کے جملے کو آپ ایسے بولے تو میرے جملے پہ کیا بولوں؟ فرمایا نوم علی الیقین، یقین کے ساتھ سو جانا. خیر من صلاۃ فی شک، شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. میرے خیال میں بہت سے لوگ اس لیے چپ ہو گئے کہ بھئی ابھی آپ شکیات نماز بیان کر رہے تھے. اب کون آدمی ایسا ہے جسے نماز میں شک نہ ہو؟
تو اب آج سے اس مجلس کو سننے کے بعد سب نے نماز پڑھنا چھوڑ دی. میں کہا بھائی نماز پڑھنے میں شک ہوتا ہے. آج مولا علی کا یہ جملہ بھی سب نبی نے پڑھا, اب کیا فائدہ نماز پڑھ کے جس میں شک ہو جائے, لہذا یقین کے ساتھ سو جائے. اس کا یہی مطلب ہے. وہ یہی مطلب ہے نہیں, یہ مطلب نہیں, بلکہ یہاں مطلب کچھ اور. یہاں جس شک کی بات ہو رہی ہے وہ رکعتوں والا شک نہیں, وہ تلاوت کے سلسلے میں جو شک ہو جاتا ہے قرأت کے سلسلے میں وہ شک نہیں, سجدوں کے درمیان جو شک ہو جاتا ہے وہ نہیں ہے. پھر یہ شک کون سا ہے جس کی طرف آپ کے مولا اشارہ کر رہے ہیں کہ نوم علی الیقین خیر من صلاۃ فی شک. سنیں میری بات جو میں عرض کر رہا ہوں, عاصم کوفی لکھتا ہے اپنی کتاب تاریخ جنگ صفین میں کہ کسی نے آ کر مولا علی سے کہا, کسی نے مولا علی سے آگے کہا یا علی فلان ناصبی, فلان ناصبی یعنی وہ شخص کہ جو آپ کو خلیفہ بلا فضل تسلیم نہیں کرتا. اب میں اس سے زیادہ کھل کے نہیں عرض کر سکتا کہ جو آپ کو خلیفہ بلا فضل تسلیم نہیں کرتا وہ نماز شب بڑی پابندی سے پڑھتا ہے. اب آپ پہنچے یا نہیں پہنچے؟ نہیں سنا ہے. وہ نماز شب بڑی پابندی سے پڑھتا ہے. قبلہ اگر کوئی ہم سے آگے کہتا تو ہم تو یہی کہتے کہ ہاں عبادت کے معاملے میں ہم تو ہم سے آگے ہیں, نماز تو خوب پڑھتے ہیں, جماعت تو خوب کھڑی ہوتی ہے, یہ تو خوب کرتے ہیں, وہ تو خوب کرتے ہیں. لیکن جب اس نے آگے کہا کہ فلان ناصبی نماز فجر نہیں, نماز صبح نہیں, بلکہ نماز شب, نماز تہجد, اس نے کہا نماز شب بڑی پابندی سے پڑھتا ہے. تو جب اس نے کہا کہ وہ نماز شب بڑی پابندی سے پڑھتا ہے تب آپ کے مولا نے یہ ارشاد فرمایا کہ نوم علی الیقین. سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ خیر من صلاۃ فی شک, یعنی یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. میرے مولا کا اشارہ یہ تھا کہ ہماری ولایت پر یقین رکھ کر سو جانا ہماری ولایت میں شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھنے والا سونا, ہماری ولایت پر یقین رکھنے والے کا سونا اس شخص کی نماز سے بہتر ہے کہ جو ہماری ولایت پہ شک کرتا ہے, جو ہماری ولایت پہ شک رکھتا ہے. اب ذرا آپ محسوس کریں کہ ہم میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے. وہاں معاملہ یہ ہے کہ خلیفہ دوم سو رہے, فجر کا وقت آ گیا, کنیز نے شانہ ہلایا, کنیز نے شانہ ہلایا اور کنیز نے کہا الصلاۃ خیر من النوم, سونے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھی جائے. آپ نے کچھ غور کیا؟ ایک جملہ کہوں گا, اما باقی معاملات میں تو مسئلہ ہی الگ ہے. ہمارے ائمہ کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ ساری بحث تو بات میں ہے, لیکن کم سے کم یہ تو قبول ہے نا کہ سو رہے تھے فجر کا وقت. سنا آپ نے, کنیز نے شانہ ہلایا اور کنیز نے شانہ ہلا کے کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم, سونے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لی جائے. ہمارا چیلنج ہے سارے مسلمانوں کو کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے آخری امام تک کسی امام کے سلسلے میں ہماری یا اپنی کسی کتاب میں معتبر یا غیر معتبر, مستند یا غیر مستند کوئی ایک روایت ایسی دکھا دو کہ ہمارے کسی امام کو نماز کے لیے جگانا پڑا ہو. ایک صلوات پڑھو. جگانے کی ضرورت نہیں پڑی, لیکن وہاں کنیز شانہ ہلا کے کہہ رہی الصلاۃ خیر من النوم, سونے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لی جائے. اب یہ جملہ اتنا اچھا لگا, اتنا پسند آیا کہ اسی دن سے حکم دے دیا کہ اب ہر فجر کی اذان میں یہ جملہ کہا جائے گا. آپ غور کر رہے ہیں, ہر فجر کی اذان میں یہ جملہ کہا جائے گا. یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں بھائی,
یہ خود ان کے علماء ایکسپٹ کرتے ہیں کہ رسول کی زندگی میں یہ نہیں کہا گیا، خلیفہ اول کے دور میں نہیں کہا گیا، خلیفہ ثانی کے دور میں بھی شروع میں نہیں کہا گیا۔ جب کنیز نے کہا تو کنیز کی بات اتنی پسند آئی کہ اس کو اذان میں شامل کر لیا گیا۔ آپ مجھے بتائیں کیا ستم ظریفی ہے، اگر کنیز شانہ ہلا کے کہہ دے الصلاۃ خیر من النوم اور اسے اذان میں شامل کر دیا جائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہ ہو، اور اگر غدیر کے میدان میں ابو ذر غفاری کہیں اشہد ان علی ولی اللہ، ایک صلوات پڑھ دینا۔ الصلاۃ خیر من النوم، اور ایک طرف آپ کے مولا کا فقرہ ہے کہ نوم علی الیقین خیر من صلاۃ فی شک، یعنی یقین کے ساتھ سو جانا شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں شک کا مطلب رکعتوں میں ہونے والا شک نہیں، شک کا مطلب قرأت کے سلسلے میں ہونے والا شک نہیں، شک کا مطلب نماز کے جو ارکان ہیں ان میں ہونے والا شک نہیں، بلکہ یہاں شک سے مراد ہے ولایت امیر المومنین میں شک، یعنی علی کی ولایت میں شک۔ تو اگر مولا علی کی ولایت میں شک ہے تو اس شک سے بہتر ہے کہ انسان سو جائے یقین کے ساتھ۔ تو آپ کا یقین کے ساتھ سو جانا ایسے آدمی کی نماز سے بہتر ہے کہ جس کو ولایت امیر المومنین میں شک ہو۔ اب عزیزو جب فضائل اہل بیت بیان ہوتے ہیں تو میں ایک بات بالکل واضح طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیے یہاں ظاہر سی بات ہے کہ سب چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی برا کیوں مانے گا، لیکن ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ الگ الگ مزاج کے لوگ ہوتے ہیں طبعی اعتبار سے، یعنی طبیعت کے اعتبار سے۔ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے وہ کہیں گے صاحب ہم کو دودھ جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتا، بہترین چیز اس میں سارے پروٹین بھی ہوتا ہے اور سارے وٹامنس بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، قوت بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ملتے ہیں ان کا صاحب ہمیں سوٹ نہیں کرتا، ان کی طبیعت ایسی ہے، مزاج ایسا ہے کہ ان کو دودھ سوٹ نہیں کرتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں انہوں نے کہا صاحب ہم سب کھا لیتے ہیں لیکن اگر دہی کھا لیں تو ہمیں چھینکیں آنے لگتی ہیں، ایسے لوگ ملتے ہیں۔ میں آپ کو کہا صاحب یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا۔ میں کہا صاحب ہم کو ٹماٹر سے الرجی ہے، اگر کھانے میں پڑا ہوا ہے تو بس اس کو ہم نہیں کھا سکتے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ مزاجن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی یہ ہضم نہیں ہوتا، ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا، ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ حرام کھاتے کھاتے ان کے شکم ایسے ہو گئے کہ ان کو حلال ہضم نہیں۔ صلوات پڑھنا۔ سے عرض کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو تبلیغ کی ضرورت ہے وہ اس کی ہے کہ آدمی رزق حلال پر توکل۔ آپ یقین مانیں اگر صرف اس معاملے میں لوگ محتاط ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری برائیاں اپنے آپ ہو۔ آپ یقین مانیں، اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں، یعنی چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، بڑوں سے کہہ نہیں رہا ہوں کہ اس معاملے میں بہت احتیاط سے کام لینے کی دنیا میں ہزار میدان ہیں جہاں آپ اپنا رزق حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنا رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا کہ کس کس فیلڈ سے آپ بچیے، لیکن میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب دیکھیے ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کیوں اثر ہوگا؟ دیکھیے یہ بات بھی آپ سمجھ لیجیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حرام کھاتے 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 اتنے عادی ہو گئے کہ ان کا معدہ جو ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ میں بالکل سچ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں پورے طور پر کہہ سکتا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں میرے گھر آ کے مجھ سے بات بھی کر سکتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرما دیجیے۔ ان کو حرام جو ہے وہی سوٹ کرتا ہے، حلال انہیں سوٹ ہی نہیں کرتا۔
لیکن جہاں کہ میرے بچے بیٹھے میں ان سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں، اس لیے کہ ہر ایک کا مسئلہ الگ الگ ہوتا ہے۔ ہم لوگ لکھنؤ میں رہتے ہیں، عام طور پر بہت سے لوگ ہیں کہ جو سپلائی کا پانی آتا ہے وہی پی لیتے ہیں، آپ یقین مانیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بورنگ کا پانی ہوتا ہے وہ پی لیتے ہیں، لیکن آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز اقارب، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ سے آ رہے ہیں یا آسٹریلیا سے آ رہے ہیں، وہی پانی جو آپ روز پیتے ہیں اسی کو پی کے وہ بیمار ہیں۔ ہم نہیں ہوں گے، آپ غور کر رہے ہیں، ہم نہیں ہوں گے۔ اب آگے سمجھنا قبلہ آپ کا کام ہے کہ ہم بیمار نہیں ہیں، وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کچھ نہیں ہے، ہمارے پیٹ جو ہیں وہ پالوٹیڈ واٹر پینے کے عادی ہو، لہذا ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا، وہ بیچارے عادی نہیں ہے تو ان کے اوپر اثر ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ حرام خدا کا بھی ہے۔ ایک صلوات ہر ایک قوم اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں یہی بات کہی تھی کہ تم پر میری بات کا اثر اسی لیے نہیں ہوتا کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے، حرام سے بھرے ہوئے، تو اس سے احتیاط کرنا، اس سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ حرام سے پرہیز کرے اور شکم میں جو غذا جائے، چاہے کبھی جائے لیکن حلال غذا جائے۔ تو بالکل اسی طرح سے قبلہ جیسے بہت سے لوگوں کو میں نے عرض کیا کہ یہ ہضم نہیں ہوتا، وہ ہضم نہیں ہوتا، وہ ہضم نہیں ہوتا، ایسے ہی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو فضائل اہل بیت ہضم نہیں۔ کسی کی آپ تعریف کیجئے، کسی کے فضائل بیان کیجئے، کسی کے کمالات بیان کیجئے، ان کی سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر آپ آل محمد کے فضائل بیان کیجئے تو وہ اگر مگر ضرور کریں گے، ان کی فطرت، وہ مخلوق ہی ایسی کہ وہ اگر مگر ضرور کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں۔ اب میں ایک دو مثالیں دوں، اب بات کو تمام کر دوں۔ مثلا نبی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نوم علی الیقین خیر من صلاۃ فی شک۔ کیا مطلب ہوا کہ مولا علی کی ولایت کے ساتھ سو جانا مولا علی کی ولایت میں شک کے ساتھ نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب جو ہم نے پڑھا تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا کہ صاحب اگر یہ پڑھ دیا جائے گا تو لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، لوگ روزہ رکھنا چھوڑ دیں گے، دیکھیں اس سے نماز کی توہین ہو رہی ہے، اس سے نماز کی سبکی ہو رہی ہے، یہ نماز کو کم کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ کچھ کم وم کر کے بیان نہیں کیا جا رہا۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اور نماز کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب مجھے نہیں معلوم یہ جملہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں یہ مولا علی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں یا نماز کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، یہ تو آپ فیصلہ کیجئے گا کہ ہم نے کیا پڑھا۔ میں جملہ عرض کر رہا ہوں، ارے بھیا جب علی کی ولایت پر یقین رکھ کے سو جانے کی یہ فضیلت ہے تو مولا علی کی ولایت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیں۔ کہ پھر اگر مولا علی کی ولایت کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو پھر اس کی فضیلت کیا ہوگی؟ نہ معلوم کتنی مجلسوں میں ہم نے پڑھا اور دوسرے علماء اور ذاکرین اور خطباء پڑھا کرتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ سنا ہے کسی نے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، آپ نے سنا، خوش ہوا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت۔ لیکن دیکھیں ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر آپ کسی کے سامنے کہیں تو جو ماں کا لائق بیٹا ہے وہی کہے گا سبحان اللہ۔ کیا کہنا، بہت صحیح بات آپ نے کہی، لیکن ایک ایسا نالائق بیٹا جو کبھی ماں کی صورت دیکھنے کے لیے نہ آئے، ماں تڑپتی رہے اور وہ ماں سے ملنے کے لیے نہ آئے، اور وہ ماں کسی اور سے کہے کہ تم میرے بیٹے کو سمجھاؤ، تم جا کے میرے بیٹے کو سمجھاؤ کہ وہ کبھی کبھی صورت دکھا دیا کرے، مجھے اس سے روٹی نہیں چاہیے، کھانا نہیں چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے، لیکن کم سے کم صورت دکھا دیا کرے۔ حالانکہ میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ کسی اولاد کے لیے اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ کسی اور سے کہیں کہ تم میرے بیٹے کو سمجھاؤ، اس سے بڑی کوئی بدقسمتی نہیں۔ لیکن مثلا کسی نے آپ سے کہا کہ آپ ہمارے بیٹے کو سمجھائیے، آپ نے وہ مل گئے، آپ نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آپ نے کہا بھائی ہم تمہاری والدہ سے ملنے کے لیے گئے تھے، اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ پھر آپ نے کہا ارے بھیا تمہیں معلوم ہے ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے،
میں آپ کو قسم دے کے پوچھتا ہوں اس کا پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ پہلا ری ایکشن کیا ہوگا؟ ہے تو وہ بھی مسلمان، ہے تو وہ بھی شیعہ، ہے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا، ہے تو وہ بھی نماز پڑھنے والا. آپ نے کہا بھیا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور جیسے ہی آپ یہ کہیں گے وہ فوراً یہ جملہ کہے گا ہاں ہاں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت تو ہے مگر. آپ نے غور بھی کی اور مگر کے بعد کچھ اور بیان کرنے لگا. یہ مگر بتا رہا ہے کہ ماں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ خاموش ہو گئے آپ. یہ مگر بتا رہا ہے کہ ماں سے تعلقات اچھے نہیں، اس لیے کہ اگر ماں سے تعلقات اچھے ہوتے تو فوراً قبول کرتا، کہتا بے شک. یہ اگر مگر نہ کرتا. ایسے ہی اگر اہل بیت کی فضیلت بیان ہو اور کوئی کہے ہاں ہے تو مگر، تو یہ مگر بتا رہا ہے کہ آل محمد سے تعلقات اچھے نہیں ہیں. صلوات علی محمد. بس اللہ مولا آپ کو سلامت رکھیں. تو آپ سنتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. 1000 بار پڑھا جاتا ہے. کوئی آ کے کہتا ہے کہ صاحب اگر ہماری اماں نماز نہیں پڑھتی تب بھی ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. کوئی کہتا ہے کہ اگر ہماری اماں روزہ نہیں رکھتی، لیکن اپنے گھر کے حالات و حالات میں خود ہی جانتا ہے نا. سجود کی مجلس میں تو مولانا یہی پڑھیں گے کہ بڑی مومنہ حامدہ زاہدہ صلوات یہ تو ہر آدمی خود جانتا ہے کہ اس کے والد کا کردار کیا ہے، اس کی ماں کا کردار کیا ہے. لیکن کبھی کوئی آگے پوچھتا ہے کہ صاحب ہماری اماں نماز نہیں پڑھتی، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہماری ماں کا رویہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہماری ماں ہر وقت محلے والوں کی غیبت کیا کرتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہماری ماں روزہ نہیں رکھتی، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ہماری ماں بہت بخالت سے کام لیتی ہے، ان کے پیروں کے نیچے جنت ہے. کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. ہر آدمی فوراً قبول کر لیتا ہے. کیوں قبول کر لیتا ہے؟ کہ اس لیے کہ ماں سے محبت ہے. تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تو آدمی قبول کر لیتا ہے، پھر وہ if and but نہیں کرتا. اب آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، جیسے بھی آپ نے سنا مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارے جیسے گناہگاروں کی غیر معصومہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت بیان ہو تو آدمی قبول کر لے، اور اگر حسنین کی ماں کے ہاتھ پہ جنت بیان ہو، ایک صلوات پڑھو. ان کے ہاتھ میں اگر جنت بیان ہو تو آپ کہیں گے صاحب وہ کیسے جنت میں لے جائیں گے؟ وہ کیسے جنت میں لے جائیں گے؟ ارے بھائی یہ رسول کی بیٹی کی بات ہوگی، یہ حسنین کی ماں کی بات ہوگی، کسی ایسے ویسے کی بات نہیں ہوگی. انہوں نے فرمایا، ان کا وعدہ ہے. یہ آنسو کے بدلے میں جنت جو ہے یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے بلکہ معصومہ کا وعدہ ہے. اب میرے خیال میں دعوے اور وعدے کا فرق تو آپ سمجھتے ہیں نا. دعویٰ اور ہوتا ہے، وعدہ اور ہوتا ہے. یہاں مجلس ختم ہو جائے، مساجد کے بعد آپ کھڑے ہو جائیے دروازے کے اوپر، ایک ایک آدمی کا شانہ پکڑ کے پوچھئے تم کیوں روئے؟ کیوں روئے؟ تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. کوئی ایک آدمی آپ سے کہا اس لیے روئے کہ جنت چاہیے. کیوں روئے؟ کہ امام حسین قتل ہوگا اس لیے روئے، کربلا میں پانی بند تھا اس لیے روئے، شہزادے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی اس لیے روئے، اون محمد شہید ہوگا اس لیے روئے، قاسم پامال ہوگا اس لیے روئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ ان کا وعدہ ہے. اب دعوے اور وعدے کا فرق آپ سمجھتے ہیں نا. دعویٰ اور ہوتا ہے، وعدہ اور ہوتا ہے. تو بھیا انہوں نے وعدہ کیا ہے. اب جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھئی اگر آنسو کے بدلے میں جنت عزاداروں کا دعویٰ ہو تو ہمارے کردار پہ بحث کرو، اور اگر ان کا وعدہ ہے تو اگر منہ میں زبان ہے تو ان کے اختیار پہ بحث کرو. ایک صلوات پڑھنے والا محمد یہ تو روٹیاں اٹھا کے دے دے تو اللہ جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دے. تو اگر یہ روٹیاں اٹھائیں تو جنت اور حریر جنت ان کے نام ہو جائے. اور اگر کربلا میں اللہ کی راہ میں لاشیں اٹھائیں
تو کہتے ہیں آنسو، ہر ایک آنسو کے قطرے میں چھان کے دیکھی، جب اسی آنسو کے قطرے میں آن محمد کی لاشیں نظر آئیں، قاسم کی پامال لاش نظر آئے، علی اکبر کے سینے میں ٹوٹی ہوئی برچھی نظر آئے، حسین کے گلے پر چڑھتا ہوا خنجر نظر آئے، 6 مہینے کے بچے کے گلے پر لگتا ہوا تیر نظر آئے، پھر سوچئے کہ جنت کیا ہے اور آنسو کیا؟ ہماری جانیں قربان، کسی غم میں نہ رلائیں، سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ عزیزوں، یہ دن وہ ہیں کہ جب لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چار بیویاں ہیں جن کے سروں پر ردائیں نہیں ہیں، ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام لوہے میں جکڑے ہوئے، ہاتھوں میں دوہری ہتھکڑیاں، پیروں میں دوہری بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر۔ بزرگ تو جانتے ہیں، وہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھی ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں دیکھی ہوں گی، گلے میں توق دیکھا ہوگا، لیکن شاید آپ نے کمر کے لنگر کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے یہ کمر کے لنگر کیا ہوتا ہے؟ آپ سوسخانی میں ایک کلام سنتے ہیں میر صاحب کا، اس کو انہوں نے اشارہ دیا ہے، وہ مشہور و معروف کلام جو سوسخان حضرات پڑھتے ہیں کہ شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں۔ ابھی وقت ہوا کہ میں عرض کروں گا کہ یہ لاہی بڑا قدر ہے، شبیہ ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی وضاحت ہے اس دور کی۔ شبیہ ہے امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ زمین مول لی ہے مزاروں کی خاطر، زمین پر شہیدی نشان کھینچتے ہیں۔ کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، دل کو چھو لینے والے، کہا رو کے اکبر نے اے درد تھم جا، کلیجے سے بابا سلا کہتے ہیں۔ پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں۔ اب اسی میں یہ شعر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کہاں دوہری بیڑی کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتوا کھینچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر لنگر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ دور اور ہے، آپ جانتے ہیں کہ زبان بہت زیادہ بچوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ لنگر کہیں ناتوا کھینچتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں لنگر کسے کہتے ہیں؟ جب کسی کو قید کر کے لے جایا جاتا تھا زمانہ قدیم میں تو اس کی کمر میں ایک بہت وزنی زنجیر ڈال دی جاتی، لوہے کی زنجیر ڈال دی جاتی، اور اس زنجیر کے ساتھ ایک بہت بھاری پتھر باندھ دیا جاتا۔ اب جب قیدی چلتا تھا تو اس لنگر کو، اس پتھر کو کھینچتا ہوا چلتا، اسے کہتے تھے لنگر جو کمر میں ڈالا جاتا تھا۔ اسی طرح اشارہ ہے کہ کہاں دوہری بیڑی کہاں پائے عابد، یہ لنگر کہیں ناتوا کھینچتے ہیں۔ اور ابھی تو شاید آپ اپنے آنسوؤں کو روک نہ پائے، میں جملہ عرض کروں کہ اس لنگر کا مقصد، سننا بھیا بڑا غلط کا جملہ ہے، اس لنگر کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ قیدی کمر سیدھی کر کے نہ چلے سارے نمازی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیے آپ نماز پڑھ کر رکوع کرتے، اگر کبھی رکوع میں طول دینا پڑے تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ اگر رکوع میں زیادہ طول دینا پڑے تو ہوتی ہے نا پریشانی، پیچھے تو کسی نے یا اللہ کہہ دیا، آپ جماعت پہ کھڑے ہوئے رکوع میں طول ہونے لگا تو کچھ پریشانی ہوتی ہے نا۔ اب آپ جملہ سنیں گے، کسی نے آپ کے چوتھے امام سے پوچھا، ہم سمجھتے ہیں سخت قسم کی روایتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف ان جملوں کا اگر ادراک ہو جائے تو رونے کے لیے کافی ہے کہ کسی نے پوچھا مولا آپ کربلا سے شام تک کس عالم میں آئے؟ تو آپ کے امام نے فرمایا میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آئے۔ کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا، وہ کمر میں جو بھاری لنگر پڑا ہوا تھا اس کی وجہ سے امام فرمایا میں کربلا سے شام تک حالت رکوع میں آیا۔ آدھی تو یہی سبب ہے کہ ہمارے چوتھے امام زندگی گزر گئی روتے ہوئے، کھانا سامنے آیا تو روئے، پانی سامنے آیا تو روئے۔ کسی نے پوچھا مولا کھانا دیکھا تو کیوں روئے؟ تو امام فرماتے تھے کہ جب کھانے کو دیکھتا ہوں تو کربلا کے بھوکے یاد آ جاتے۔ کہ مولا پانی دیکھ کے کیوں روئے؟ کہ
جب پانی دیکھتا ہوں تو کربلا کے پیاسے آقا شبیر نجفی نے میں نے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ صرف کھانے اور پانی کو دیکھ کے نہیں روکتے تھے، بلکہ جب امام اونٹ کو دیکھتے تھے، ناکے کو دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ کسی نے کہا مولا آپ ناکا دیکھے کیوں روتے؟ تو فرمایا جب میں ناکے کو دیکھتا ہوں تو وہ بے کجاوا ناکے یاد آ جاتے ہیں جس پر میری پھپھیوں کو، میری بہنوں کو، میری ماؤں کو سوار کر کے تیار یہی وجہ ہے کہ امام خود جس ناکے پر سوار ہوتے تھے اس کو زندگی میں کبھی امام نے تازیانہ نہ مارا۔ اسی طرح امام کی زندگی گزرتی رہی، لیکن قبلہ امام کی زندگی میں بس مجلس تمام ہو رہی۔ تین چیزیں ایسی تھیں جس کا امام کو بہت زیادہ صدمہ، کیوں تو کربلا کی ہر مصیبت کے صدمہ، لیکن تین چیزوں کا صدمہ بہت زیادہ تھا۔ بس کو سنیے مجلس تمام ہو جائے۔ پہلی چیز کیا تھی؟ جب معلوم ہوا کہ مختار قاتلان حسین سے انتقام لے رہے ہیں تو امام نے یہ نہیں پوچھا کہ عمر سعد کو مارا یا نہیں مارا، خولی کو قتل کیا یا نہیں قتل کیا، ابن زیاد کو واصل جہنم کیا یا نہیں کیا، حکیم ابن طفیل کو مارا یا نہیں مارا، سنان ابن انس کو قتل کیا یا نہیں قتل کیا، بلکہ پوچھا یہ بتاؤ میں ہرملہ بھی مارا یعنی 6 مہینے کے بچے کی شہادت کے صدمہ بہت زیادہ تھا۔ دوسرا صدمہ کس بات کا تھا؟ جب کسی نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے تو امام نے 3 مرتبہ فرمایا الشام الشام الشام۔ کہ مولا آپ نے شام کا نام کیوں لیا؟ کہ شام کا بھرا ہوا دربار جہاں 700 کرسی نشینوں کا مجمع تھا، میری پھپھیوں کے سر پر رضا موجود تھی۔ اور تیسرا صدمہ کس چیز کا تھا؟ کہ جب امام مدینے کے بازاروں میں گزرتے تھے تو اگر کسی قصاب کے سامنے کلہ گوسپند رکھا ہوا ہوتا، کلہ گوسپند کا مطلب بچے سمجھے نہیں کرتے، کلہ گوسپند کا مطلب گوشت کا ٹکڑا رکھا ہوا ہوتا تھا، تو اگر امام کی نگاہ پڑ جاتے تھے تو امام رونے لگتے تھے۔ میں صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے بزرگ حضرات اور جوان اس کو محسوس کرتے یا نہیں کرتے۔ کبھی آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ کے امام گوشت کے ٹکڑے دیکھ کے کیوں روتے تھے؟ اللہ اکبر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گوشت کے ٹکڑے دیکھ کر بابا کا پارا پارا ناشا تو عزیزوں قصاب جو ہوتے تھے، جو قصاری ہوتے تھے، لحم فروش ہوتے تھے، وہ گوشت کے ٹکڑوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے، اس لیے کہ اگر امام دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے اور آگے بڑھ کے پوچھتے تھے بھائی تو نے اس جانور کو ذبح کیا؟ تو وہ کہتا تھا ہاں ہم نے ذبح کیا۔ تو امام پوچھتے تھے یہ بتا کہ ذبح کرنے سے پہلے تو نے اسے پانی پلا دیا تھا؟ تو وہ کہتا تھا مولا ہم آپ کے جد کا کلمہ پڑھنے والوں میں ہیں، ہم اس وقت تک جانور کو ذبح نہیں کرتے جب تک اسے 3 مرتبہ پانی نہ پلا لیں۔ ایک مرتبہ امام کربلا کا رخ کرتے تھے، آواز دیتے تھے میرے بابا آج مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے تو پہلے پانی پلا لیتا ہے، پھر بٹواتے تھے اللہ